بادشاہت اور انگلستان، اس کا تیسرا حصہ آج میں آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ ایک وقت آیا کہ ہم نے دیکھا جب ملکہ میری نے انگلستان پہ قبضہ کر لیا اور یہ ایک سلسلہ چلتا رہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 50 سالہ دور تھا۔ تو اسی دور کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ جو الزبیتھ اول ہے اس کا دور آتا ہے۔ اب اس کو ملکہ الزبیتھ کا دور کا انگلستان کہتے ہیں، اور جو اس سے پریویس پیریڈ تھا اٹ از آلسو کالڈ ایز بیفور انگلستان بیفور دا کوئن میری اور کوئن الزبیتھ۔ تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کئی اہم ایشو رہے۔ اس میں ایک تو جو مذہب تھا اس کو پروان چڑھایا، کیتھولک باہری بیڑا ترتیب دیا، اور نتیجہ یہ نکلا مارٹن لوتھر جس کا ٹائم 1483 سے 1546 تک ہے، اور اس کے اندر ایک پروٹیسٹنٹ کی بغاوت ہوئی، اور نتیجتاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحریکیں چلیں، اور ان کا اثر یہ ہوا کہ ملکہ الزبیتھ جو ٹیوڈر خاندان کی چوتھی وارث ہیں ان کو وہ انگلستان کے اوپر تخت نشین تھی۔ اب ان کے اختتام کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ہنری ہفتم اور پھر ایڈورڈ ششم اور ملکہ میری، اور اسی طرح ہنری ہفتم کی وفات کے بعد ایڈورڈ ششم نے جب حکومت سنبھالی تو ان کی وفات کے بعد انگلستان جو تھا وہ کیتھولک فرقے کی طرف چلا گیا۔ یہاں کیتھولک جو تھے ان کو عروج حاصل ہوا اور ان کو غلبہ حاصل ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب کیتھولک کا عروج ہم دیکھ رہے تھے تو اس میں ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ نظر آئیں۔ اسی طرح یہ بھی ہوا کہ فلپ دوئم جو شاہ فرانس تھا اس سے ملکہ نے شادی کا معاہدہ کیا تو اس کے خلاف بغاوت ہو گئی، مگر یہ بغاوت کچل ڈالی گئی، اور اس بغاوت کے کچلنے کے بعد کئی بڑے بڑے لیڈر جو اس کے اندر شامل تھے انہیں سختی سے کچلا گیا۔ ہنری ہفتم کی نواسی جو تھی وہ ہنری ہشتم کیتھولک، اس کی بیوی کیتھرائن، اور پھر ملکہ میری، یہ سارے جو تھے ان کے اوپر الزامات لگے کہ انہوں نے بغاوت میں حصہ لیا۔ پھر 1558 میں ملکہ میری کی وفات کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ الزبیتھ تھی، اس کو کیا ہے، اس ملکہ الزبیتھ یعنی ملکہ میری کی وفات کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملکہ الزبیتھ تخت نشین ہوئی، تو یہ ہنری ہشتم کی اولاد تھی، اور این بولین کے وطن سے تھی، تخت کی وارث ہی وہ پروٹیسٹنٹ تھی۔ اس نے اپنی بہن میری کے برعکس کیتھولک مذہب حاوی کیا، پروٹیسٹنٹ مذہب کی جو پیروی تھی اور اس کو پھیلانے کے لیے وہ چاہتی تھی کہ اب اس کو روکا جائے، لیکن یہ سلسلہ دونوں چلتا رہا۔ بعد میں چونکہ وہ چاہتی تھی کہ کوئی ایک مذہب ہونا چاہیے انگلستان کا، اس کی کوششیں جاری رہیں، لیکن پروٹیسٹنٹ عقائد کا 1563 کے اندر ایک باقاعدہ چارٹر آیا جس کے اندر انہوں نے 39 جو ہے وہ کلازز اس کی رکھیں، اور 1568 کے اندر اسکاٹ لینڈ کی ملکہ جو تھی اسٹوورٹ نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا، کیونکہ الزبیتھ نے شادی نہ کی تھی، اس کی وفات کے بعد وہی تخت انگلستان کی وارث بن گئے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی یہ ساری صورتحال چل رہی تھی تو الزبیتھ نے زندگی کے اندر خود کو ملکہ اسکاٹ لینڈ ڈکلیئر کیا، اور یہ سارا سلسلہ مزید آگے چلا تو میری کیتھولک تھی اور عوام اس کے خلاف ہو گئی کہ اس نے جرم کیا ہے جس کی سزا اسے ملنی چاہیے، اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہوئے، اور نتیجتاً یہ نکلا کہ لوگوں کے اندر انتہا پسندی جو تھی وہ کیا ہوئی، وہ اجاگر ہونے لگی، اور اس انتہا پسندی کے نتیجے میں جو انگلستان تھا وہ ایک بار پھر انتشار کا شکار ہو گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں اسے گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے خلاف مقدمات چلے، اس کے خطوط پکڑے گئے کہ وہ سازشوں میں مصروف تھی، اس نے انکار کیا لیکن اسے سزائے موت دی گئی۔ اسی طرح 1597 کے اندر ایک اور بغاوت ہوئی، اور یہ سارا سلسلہ انگلستان کا جو ہے انتشار سے بھرا ہوا ہے۔ ہسپانیہ کے بیڑے سے شکست ہوئی 1598 میں، اور نتیجتاً یہ نکلا کہ انگلینڈ کے جو لوگ کیتھولک تھے اور پروٹیسٹنٹ کے خلاف تھے، انہوں نے شاہ اسپین کو دعوت دی کہ وہ انگلستان پر حملہ کرے۔
لیکن ہسپانیہ کی فوج کو یہاں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ان کا جو بیڑا تھا وہ بھی شکست خوردہ ہوا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ انگلستان کے اندر ایک بار پھر جو ایک تصور تھا کیتھولک عوام کا وہ جاری رہا، لیکن انہیں اب سختی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ملکہ نے اس بات کا سخت برا منایا کہ کیتھولک عوام نے شہنشاہ ہسپانیہ کو دعوت دی. تو ملکہ نے ان کو کے اوپر نہایت سختی کی اور کہا جاتا ہے کہ انہیں جبر و استبداد کا سامنا کرنا پڑا. اسپین میں بھی اسی دوران کئی حالات خراب ہوئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ 1600 میں برطانیہ کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی بنی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک نوآبادیاتی نظام کی طرف چل پڑے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1603 میں ملکہ الزبیتھ نے وفات پائی. تو ملک لیکن 1603 تک جو انگلستان تھا وہ کافی ترقی کر چکا تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی مختلف دنیا کے علاقوں میں پھیل چکی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انگلستان میں جو بادشاہت تھی وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا اس لیے بھی شروع ہو گئی. جو اب لوگ تھے، عوام الناس تھے، وہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی جنگ کی بجائے وہ خود کو غیر محفوظ سمجھنے کے لیے حقوق کی خاطر جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اٹھ کھڑے ہوئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد الزبیتھ جو ہے وہ 1603 کے اندر اس کی وفات ہوئی. تو اس کے بعد ہم نئے لوگوں کو دیکھتے ہیں. جیمز فرسٹ آ گیا ہے. پھر اسی طرح اس کے بعد جیمز فرسٹ جو ہے وہ اس کا پیریڈ جو ہے وہ اتنی زیادہ پاورفل نہیں تھا. اس کے خلاف بہت ساری مہمات چلی ہیں اور نتیجتاً یہ نکلا کہ وہ کمزور رہا. پھر ہنری آ گیا، لوئس آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انگلستان تھا وہاں ایک انڈسٹری کی طرف توجہ دی گئی اور پھر پارلیمنٹری تصور جو ہے وہ ابھرنا شروع ہوا. پھر اسی دوران لڑائی ایک شروع ہو گئی جسے 30 ایئر وار آف انگلستان کے نام سے دیکھتے ہیں، جس کے اندر کافی انتشار رہا اور آخر کار ہم دیکھتے ہیں کہ جو جیمز فورتھ ہے اور پھر اسی طرح اس کے دور کے اندر ایک وار آف اسپین لڑی گئی ہے. تو اس وار آف اسپین کے اندر بھی بہت سارے انگلستان کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا. لیکن پھر جیمز جو ہے اس کی ڈیتھ کے بعد چارلز فرسٹ آیا ہے اور چارلز فرسٹ کا دور جو ہے اس کے اندر آہستہ آہستہ یہ پارلیمنٹری سسٹم کی طرف بڑھتے چلے گئے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1640 کے بعد انگلستان کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، یعنی چارلز ون کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس کے بعد ہم ایک نیا سلسلہ دیکھتے ہیں جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ انگلستان پارلیمنٹری سسٹم کی طرف جو ہے وہ بڑھا ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو 1649 سے 1688 تک کا پیریڈ تھا اس میں جو کرامویل ہے وہ جمہوری حکومت کا تصور دیتا ہے. اس نے 1649 میں انگلستان میں جمہوری حکومت کے تصور کا اعلان کیا اور اس نے اس دوران اس کی آئر لینڈ کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اور پھر انگلستان وہ واپس آتا ہے 1650 میں. 1650 میں اسکاٹ لینڈ سے جنگ ہوئی ہے اور اسی طرح 1650 کے اندر اس نے ایک جنگ جو ہے وہ مؤثر انداز میں اختتام پذیر ہوئی اور 1651 کے اندر چارلز کو شکست ہوئی ہے. تو اسی طرح جمہوری طرز حکومت جو ہے رہا اور پھر 1653 میں دل اندیزیوں کو شکست دی گئی ہے. 1653 کے اندر ہی پارلیمنٹ جو تھی اسے توڑ دیا گیا اور یہ اختتام پذیر ہوئی. تو نتیجتاً یہ نکلا کہ یہ ایک حکومت جو تھی وہ آگے بڑھتی چلی گئی. پھر 1654 میں پارلیمنٹ جو تھی وہ کسی حد تک موجود تھی لیکن 55 کے اندر فوجی حکومت جو ہے وہ مسلط ہوئی اور اسی طرح 1658 میں پارلیمنٹ جو ہے اسے ڈیزالو کر دیا گیا. تو یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا 1688 تک. لیکن 1688 کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں 1713 تک جو ہیں وہ کئی بڑے واقعات رونما ہوئے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انگلستان جو تھا اس کے اندر ایک گلوریس ریولوشن جو ہے وہ آ رہا ہے.
قومی قرضوں کی ابتدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح 1693 میں انہیں جنگ لڑنی پڑی، 94 میں بینک آف انگلستان قائم کیا گیا، 1694 میں بینک آف انگلستان۔ تو پھر 1694 میں ملکہ کی وفات ہوئی، 95 میں آزادی اور کا تابع کا اختتام ہوا، 96 میں سکہ کی تجدید ہوئی، 1697 کے اندر ہی انگلستان اور فرانس کے درمیان ایک صلح نامہ ہوا، اور 1701 میں قانون تصفیہ وسارت منظور ہوا۔ جیمز ثانی کی وفات ہے، ولیم ثانی کی وفات ہے 1702۔ ہالینڈ اور فرانس کے درمیان معاہدہ ہوا، اور 1707 میں انگلستان اور اسکاٹ لینڈ نے اتحاد کے قوانین وضع کیے۔ تو یوں یہ سارے کا سارا دور جو ہے اس کے اندر بادشاہت بڑی محدود سے محدود ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن کسی نہ کسی حد تک ابھی انگلستان بادشاہت کے زیر اثر تھا۔ فرانسیسیوں اور اتحادیوں کے درمیان جو ہے وہ مارکا ہوا، اور 1710 میں پادری کے قتل پہ مقدمہ چلایا گیا، لیکن 1713 میں پھر ایک معاہدہ ہو گیا جس کی روح سے فریقین کے درمیان جو جنگ کا ایک سلسلہ تھا اس کو کیا کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ تو یوں یہ 1710 تک کے جو حالات اور واقعات ہیں ان کے اندر بادشاہت کہیں تو سہارا لے رہی ہے، اور کہیں بادشاہت جو ہے وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 1713 میں صلح نامہ پروٹریکٹ ہوا ہے، قانون تفرقہ مذہبی پاس ہوا ہے، جارج اول حکمران بن گئے 1714 کے اندر۔ پھر اسی طرح پروٹیسٹنٹ جو تھے ان کو 1727 میں غلبہ حاصل ہو گیا، 1727 میں جارج دوم آ گئے ہیں اور محاصل وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی طرح اس کے بعد جو ہے صلح نامہ اپیکس ہوا ہے، معاصرہ ارکات ہے 1751، اور پھر مارکا پلاسی ہوا ہے 1757 کے اندر۔ انگلستان جو ہے وہ ان کی کئی نو آبادیاتیں قائم ہو گئیں، ادھر ہندوستان کے اندر جو ہے وہ مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے بنگال میں داخل ہوئے، اور 1757 کے اندر انہوں نے پلاسی کی جنگ کے اندر سراج الدولہ کو شکست دے کر یہاں بر صغیر میں اپنی حکومت جو ہے اس کو مستحکم کیا۔ تو اسی طرح تاریخ انگلستان کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو کئی اور واقعات اس کے اندر بھی موجود ہیں۔ پھر صلح نامہ پروٹریکٹ ہوا ہے کہ اس میں کیا تھا، اسپین اور فرانس کی بادشاہت متحد نہیں ہو پائے گی، غالب الہند وغیرہ کی آبادیاں جو ہیں وہ اسپین وغیرہ کے حوالے کی گئیں، اور اسی طرح بہت سارے علاقے جو ہیں چھاؤنیاں قائم کی گئیں، اور فرانس اور برطانیہ کے درمیان مغرب کے اندر کچھ معاملات طے ہوئے، اور جلد ہی وہ ان کے درمیان جنگ بندی معاہدہ ٹوٹ گیا۔ پھر اسی طرح مشرق کے اندر جو ہے وہ انگلستان جو ہے وہ حاوی ہوتا چلا گیا، جہاں فرانسیسیوں، نیلندیزیوں، پرتگیزیوں وغیرہ کو یہاں سے نکال بحر کیا انگلستان کے اندر۔ تو اسی طرح جو جارج اول کا پیریڈ تھا اور جارج دوم کا پیریڈ، اس کے اندر نسبتاً انگلینڈ کے اندر حالات پچھلی نسبت کیا رہے، بہتر رہے۔ تو اس کے بعد ہم نے کئی اور حالات کو ڈسکس کرنا ہے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر کے اندر انگلستان کے حالات کو مزید دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے کمپنی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی اور جزائر غرب الہند اور ان چیزوں کو انہوں نے کیسے دیکھا ہے، حتیٰ کہ پھر ہم 1819ویں صدی کے درمیان کے حالات و واقعات کا ایک تجزیہ کریں گے کہ انگلستان کے اندر جو بادشاہت کا ایک تصور تھا آج وہ کس مقام پہ ہے۔ نیکسٹ ہم دور حاضر کے برطانوی بادشاہ کا جائزہ لیں گے کہ وہ کس قدر آئینی و انتظامی اختیارات کا مالک ہے۔ انشاءاللہ یہ نیکسٹ لیکچر میں